زمان پاک میں اور ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت بھی موجود ہے، تو ذرا ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ اپنا عہدہ اور اپنا نام ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ بہت شکریہ، میرا نام راحت فاروقی ہے، میرا تعلق لور دیر سے ہے اور یہاں پہ اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا اور 27 رمضان کو میں اپنے ٹیم کے ساتھ آیا ہوں، عید یہیں پہ گزاری ہے اور ابھی ادھر ہمارا یوتھ کا کیمپ لگا ہے، یہاں ہمارا ڈسٹرکٹ کا کیمپ لگا ہے، تو بس یہیں پہ ہمیں۔ سر آپ عید کے تینوں چاروں دن یہیں پہ موجود تھے؟ ہاں جی بالکل، 27 رمضان کو ہم آئے ہیں، ابھی تک یہی ہیں، یہیں پہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے عید شوز زمان پاک سے یا پھر خان صاحب کے گھر کے باہر سے ریکارڈ ہو کے گئے ہیں وہ آپ لوگ ان میں موجود تھے؟ بالکل ہم موجود تھے، ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں، خان صاحب کے ساتھ یہ ہمارا تیسرا مہینہ ہے زمان پارک میں اور ہم یہیں پہ ہیں۔ صحیح سر، ایک سوال کرنا چاہوں گی، الحمدللہ سب یہاں پہ مسلمان کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، ایک سوال ہے کہ اس کائنات کی سب سے معتبر ترین ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے مسلمان اگر ان کے بعد کسی کو ہم معتبر ترین ہستی کا درجہ دیں گے تو وہ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معتبر ہستی جو ہے کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا معتبر ہستی ہے اور نبی اکرم کے بعد کوئی معتبر ہستی نہیں ہے؟ ہم ان کے امت ہے اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معتبر ترین ہستی موجود آئی ان کے بعد؟ نہیں، آپ نے کہا نہیں ہے۔ نہیں، وہ ہمارا آخری پیغمبر ہے اور صحابہ کرام ہے، ان کی اپنی وہ ہے، لیکن ہم ان کی امت ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور صحیح سر، سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا کہ آپ عید کے دوسرے تیسرے روز جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ یہاں پہ موجود تھے، تو پھر جب وہ بچہ اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا جو کہ ابھی وائرل چل رہی ہے ویڈیو، آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی اور آپ وہاں موجود تھے تو آپ نے اس بچے کو بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد جو ہے خوش قسمت ترین جو ہیں وہ خان صاحب کے والدین ہیں اور ان کے بعد وہ معتبر ترین جو نبی اکرم کے بعد وہ خان صاحب ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان ٹھیک تھا؟ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بیان سنی نہیں ہے، دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں موجود تھا ریکارڈنگ کے دوران۔ نہیں، میں ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو، میں نے یہ سمجھا نہیں ہے بات، لیکن اس طرح میں نے وہ ویڈیو سنی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہا ہے تو اس کا اپنا ذاتی وہ ہوگا، اور یہ تو الحمدللہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمارا ایک عقیدہ ہے اور الحمدللہ خان صاحب ہمارے پارٹی کا لیڈر ہے، ہمارا قائد ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، وہ مطلب ہمیں لیڈ کرتا ہے۔ سر ایک بات بتائیے، وہ ہے نا سر ایک بات بتائیے گا کہ جب ایک کوئی بھی فالوور ایک ایسا بیان دے رہا ہوتا ہے تو وہاں جب پارٹی لیڈرشپ بھی موجود ہوتی ہے اور وہ لیڈرشپ وہ بیان سن رہی ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ سیاسی فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو بچے کو شٹ اپ کال دیتے؟ دیکھیں میڈم، یہ تو ہر بندے کو یہ پتہ ہے نا، اس میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سر بات بحث کی نہیں ہے، سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب لیڈرشپ کے سامنے ایک اس طرح کا، کیونکہ یہ ختم نبوت کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو اگر کسی بچے نے اپنی معصومیت میں کوئی ایسی بات کی ہے تو کسی بڑے کو اس کو ٹوکنا چاہیے تھا، اور سامنے لیڈرشپ موجود تھی، کیا اس کو نہیں ٹوکنا چاہیے تھا؟ بالکل ٹوکنا چاہیے تھا، یہ کویسچن ہی، اس میں کویسچن ہی نہیں بنتا، یہ تو مطلب کلیئر بات ہے نا۔ تو کیوں ٹوکا نہیں گیا سر لیڈرشپ کی طرف سے؟ ٹوکا گیا ہوگا، میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی ہے سر، وہ لائیو چل رہا تھا اور ایسا کچھ بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ نہیں۔ اچھا بات سنیں، میں نے وہ ویڈیو حلفاً میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہے وہ ویڈیو؟ نہیں، لیکن آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ موجود تھے، تو پھر کس سے نہیں سنا؟ بات سنیں، یہ جو میں انٹرویو دے رہا ہوں نا، سارے لوگوں نے وہاں پہ نماز پڑھ کے یہاں پہ آئے ہیں، کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سر، ہم سرٹیفکیٹ دے بھی نہیں رہے ہیں، ہم نے پہلے کہا۔ میڈم مجھے بات کرنے دے، آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب بھی سنیں نا۔ یہ ہمارے الحمدللہ سارے پٹھان بھائی یہاں پہ ہے، ملاکنڈ ڈویژن کی مطلب یہ یہاں پہ ڈیوٹی ہے، الحمدللہ پنجابی پٹھان سارے مسلمان ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے، کسی نے صحیح کیا ہے تو صحیح کیا ہے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے نماز پڑھ کے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ اچھا، ایک بچے نے، چھوٹا بچہ ہے، آپ خود کہہ رہے کہ چھوٹا بچہ ہے، تو چھوٹے بچے کو مطلب سمجھ نہیں ہے۔ سر جو تالیاں بجائے تھے وہ تو چھوٹے نہیں تھے، جو 400-500 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو لیڈرشپ سامنے کھڑی تھی وہ تو چھوٹے نہیں تھے، انہوں نے کیوں نہیں ٹوکا؟ اچھا، اگر کسی نے، ایک بچہ اگر غلط بات کہتا ہے دین کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، تو کیا اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے بحیثیت مسلمان بڑے ہونے کے ناطے؟ آپ یہ کویسچن کر کیوں رہی ہے؟ بالکل ٹوکنا چاہیے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی غلط بات کیوں نہیں ٹوکا گیا سر؟ چونکہ آپ ان کی لیڈرشپ، کسی نے نہیں ٹوکا تو غلط کیا، لیکن ضرور ٹوکا ہوگا، اگر کسی نے نہیں ٹوکا تو غلط کیا۔
ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے سر. ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسے بیانات ہیں جو کہ بڑے شدت پسند قسم کے بیانات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, جیسے کبھی اور ان کے فالوورز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں, جو کہ فار ایگزامپل زرتاج گل جی نے جو ہے وہ حسین علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی اس پورے واقعے کو جو یہ یہاں پہ زمان پاک میں ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی جو ابھی فالوورز ہیں وہ کبھی امام مہدی کہہ رہے ہیں خان صاحب کو, کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھی روش ہے؟ یہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. دیکھیں میرا لیڈر عاشق رسول ہے سچا, اور اس کی داڑھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اسلام اور اس دین کی خدمت لے رہا ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جن کی بہت بڑی بڑی داڑیاں ہیں لیکن کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, غلط کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ آپ کو میں بتا دوں, اگر کوئی میں پہلے پھر سے کہہ دیتا ہوں, اگر کوئی انسان غلط بات کر دیتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. غلط کو ہم غلط کہتے ہیں. تو آپ کے لیڈرز کی طرف سے سر ان کو ڈینائی کیوں نہیں کیا جاتا, ٹوکا کیوں نہیں جاتا؟ سوال یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر بات ان تک پہنچی ہے تو ضرور وہ ڈینائی کریں گے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہے تو ان تک کیسے نہیں پہنچی؟ دیکھیں میرے قبر میں آپ نہیں سوتی, میں اپنے قبر میں سوتا ہوں. 2 گز کا کفن لے کے جاؤں گا, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اس میں کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ٹوکیں گے, ہم مسلمان ہیں, اور جو غلط بات کرے گا مطلب سارے مسلمان اس کو غلط کہیں گے. لیکن اس طرح ہے کہ پارٹی کے حوالے سے پولیٹیکل اگر آپ بات کرتی ہے تو میں خان صاحب کو ایک اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. سر ابھی بات پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو رہی, جو ایک غلط روش ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کی لیڈرشپ کے اوپر سوال نہیں ہے. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا کہ سب سے معتبر ہستی کون ہے, تو میں نے آپ سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے بھی کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کہا. تو میں اب اگر یہ کویسچن رائز کروں کہ اس وقت آپ کو دوپٹہ سر پہ لینا چاہیے, مطلب یہ آپ اس طرح کویسچن کر رہی ہے نا, پھر تو آپ کو سر پہ دوپٹہ بھی لینا چاہیے. صحیح سر. پھر میرا سوال جو تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیڑی نکالنے کی کوشش نہ کرے. نہیں بات سنیں, کیڑی نکالنے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ ایک بیان کو جوڑ توڑ کے کسی کے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ غلط بات ہے. کیا جوڑا توڑا گیا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا میں نے جوڑا توڑا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کرے, یہاں پہ ان باتوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہیں. کسی کے مسلمان ہونے پہ ہم نے سوال نہیں اٹھایا. بات سنیں, آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میرا جو فیملی ہے, میں ریلیجس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نانا دادا دیوبندی ہے, دیوبند سے فارغ ہے, لیکن میں جماعت علماء میں نہیں ہوں, پی ٹی آئی میں ہوں. تو کیا جماعت علماء میں اگر ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا, اور پی ٹی آئی میں ہوں تو میں سر ہم نے یہ سوال نہیں کیا, آپ غلط سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں ٹریک کو. ہم کسی کو جنت دوزخ کا ٹکٹ نہیں بانٹ رہے ہیں, ہم کسی کو جنت دوزخ نہیں بانٹ رہے ہیں. ہم سوال یہ کر رہے ہیں, کائنڈلی سنیے گا, سوال ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہے, اس کو نیگیٹیوٹی کے اوپر مت لے کے جائیے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک روش فالوورز کی جانب سے یہ ہو رہی ہے تو کیا لیڈرشپ کو اس پہ ٹوکنا نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ہیں. امام مہدی سے, موسیٰ علیہ السلام سے, امام حسین سے تشبیہ دینا, اور پھر یہ کہنا کہ نبی اکرم کے والدین کے جتنے جو ہیں وہ خوش نصیب والدین ہیں. کیا اس طرح کے بیانات کسی بھی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹوکنا نہیں چاہیے؟ صرف اتنا سا سوال ہے. بالکل ٹوکنا چاہیے. اور اگر نہیں ہوا تو کسی کے علم میں آیا ہے, اگر کسی نے نہیں ٹوکا تو غلط کیا ہے. بالکل ٹوکنا چاہیے. میں بھی ٹوکوں گا, یہ بھی ٹوکے گا, کوئی بھی, سارے مسلمان ہیں, ہم سارے مسلمان ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بات سنیں, اس طرح ہے کہ اگر کسی بچے نے بات کی ہے تو بڑے کو سمجھانا چاہیے. اگر بڑے کو سمجھ نہیں آئی ہے, بڑے کو سمجھ, مطلب ایک بات ہوتی ہے جان بوجھ کر, ایک بات ہوتی ہے مطلب اب میں پٹھان ہوں, میری اردو کمزور ہے, میرے گرامیٹیکلی وہ کمزور ہے. اگر اس سے آپ کوئی مطلب لیتی ہے تو پھر وہ غلط بات ہے. جان بوجھ کر میں ایک کام کرتا ہوں, غلط کام کرتا ہوں, تو سارے کہیں گے کہ یہ غلط ہے. مطلب یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. سر بس سوال یہی تھا, اس میں کوئی کسی کے اوپر ہم لوگ اتھینٹیکیشن نہیں بانٹتے پھر رہے ہیں. ہم صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ وہاں پہ سوال کر رہا تھا یا بات کر رہا تھا, وہ بچے کی معصومیت ہے, اس کو ہم معصومیت کا مارجن دیتے ہیں. بڑوں کو ٹوکنا چاہیے. بالکل ٹوکنا چاہیے. کسی نے نہیں ٹوکا تو غلط کیا. صحیح. جزاک اللہ سر. تھینک یو. یار بات سنو, خبر ہو آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا سر انہوں نے غلط کیا؟ نہیں, بات سنو نا, میں نے آپ سے کریکٹر ججمنٹ نہیں کی, میں نے ایک سمپل ایک سوال کیا. سوال کر, میں نے کوئی اعتراض کیا؟ نہیں, میں نے جواب دیا. چھوڑے نا. اچھا میں ایک ریکویسٹ اور کرتا ہوں. ابھی یہ کل جو ہے نا, یہ بھی آپ ریکارڈ پہ لائے, سوات میں دھماکہ ہوا ہے. جی, سوات میں دھماکہ ہوا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے میڈیا چینل سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ نے اٹھایا یہ آواز؟ جی بالکل سر, آپ جا کے دیکھیے, ہم نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس آواز کو اٹھایا, اس کے خلاف پورا پروٹیسٹ کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, یہاں پنجاب میں کراچی میں
कुत्ते का पाँव भी फिसल जाए ना, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। वहाँ लोग मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लेकिन मीडिया पे मैं नहीं देख रहा। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, मेहरबानी करके अमन व अमान के हवाले से भी खुलकर बात करें और उनके लिए भी आवाज़ उठाएं, तो हम आपके मशकूर रहेंगे। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो बाकी मच। जी सर क्या कहना चाह रहे मैं ये तो जो भाई ने बात किया, ये जो दहशतगर्दी हो रहा है ये सिर्फ पठान दहशतगर्द है। हैं? जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है, और जो कह रहे हैं वो गलत कहते हैं। जो हो गया, जितना पाकिस्तान जब से बना है सारे दहशतगर्द जो हमले करते हैं या जो खुदकश हमले हो रहे हैं, ये किधर हो रहे हैं? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। उधर नहीं सर कराची में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं, अभी रिसेंटली कराची में पुलिस के जो हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ है, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वहाँ पे हो रहे हैं, उधर ज्यादा है ना, ज्यादा है लेकिन वो पूरे उधर ज्यादा। सर सवाल आज का और हमारा आपने देखिए जो हर रोज का जन्नत का बात किया, वो मैं आपको जवाब दे रहा था कि मौलाना साहब उसने जो बोला कि भाई ये अगर कोई एतिकाब पे बेटा है और वो एतिकाब छोड़ के बाहर आता है और जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देता है, तो उसका एतिकाब नहीं टूटेगा। और अगर किसी खान को वोट दे दिया तो खान मुसलमान नहीं है। सर अगर हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात करें तसल्ली से, अगर आप इजाजत दें तो एक बात मैं कहूंगी, फिर तो खान साहब भी कहते हैं कि कब्र में मुझे वोट देने के बारे में सवाल होगा। क्या कब्र में वोट देने के बारे में सवाल होगा? ये खान साहब का ऑन रिकॉर्ड सवाल है। अमाल का सवाल होगा कब्र से। सर ये सवाल अगर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं वक़्त के हाकिम से यही सवाल होगा। सर ये एक सेकंड मुझे पूरा कर लेंगे फिर आप बोलिए। खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में अपने खिताब में कहा कि तुमसे कब्र में ये सवाल होगा कि खान साहब को वोट दिया, उनका साथ दिया या नहीं। आपसे सवाल होगा खान साहब के वोट के बारे में। अगर मौलाना साहब ये कर रहे हैं तो खान साहब भी तो यही कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। अच्छा उनको आप स्लिप ऑफ टंग का मार्जिन सुने मेरी बात सुने। वक़्त के खान साहब हाकिम इंसान है, उनको स्लिप ऑफ टंग का मेरी मार्जिन। बात सुने। वक़्त का जो हाकिम होता है ना, उससे सिर्फ एक रीज़न की वजह से पूछा जाएगा अवाम के बारे में। उससे पहला सवाल ही यही होगा, खुद से नीचे वाले लोगों के लिए क्या किया, क्योंकि मैंने तुम्हें हाकिम बनाया था, हाकिम में वक्त बनाया था, उनके लिए तुमने क्या किया। तो ये वोट का ही है कि पूछा जाएगा। तो वो हाकिम से पूछा जाएगा, वो अवाम से कहते आपसे पूछा जाएगा कि खान साहब को वोट दिया या नहीं। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझाता हूँ। जी समझाइए। इसीलिए पूछा जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा। सुने लोगों से कब्र में पूछा जाएगा। सुने मैं समझाता हूँ आपको, वो भी देता हूँ। कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, जुल्म अगर तुम किसी के ऊपर जुल्म होते हुए देखो तो उसके साथ खड़े हो जाओ, इस हद तक ताकि तुम्हारी जान चली जाए। सही। वो जुल्म जालिम और मजलूम वाला जो सिस्टम है, मैं 2 महीने से इधर जमान पार्क में लाइव देख रहा हूँ, इमरान खान के साथ जुल्म ही हो रहा है। सही सर, जुल्म ही। एक तरफ मुझे बताएं, जुडिशरी, स्टैब्लिशमेंट, पुलिस, FIA, सारे इदारे, गवर्नमेंट, हर कुर्सी सब इमरान खान के खिलाफ है। एक आदमी के खिलाफ 13-14 पार्टियां समेत गवर्नमेंट, टोटल गवर्नमेंट की मशीनरी ये फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं वो सच है सर बिल्कुल। सवाल होगा या नहीं होगा? ये सवाल तो हमने किया नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल फेल हो रहे हैं भाई, ये फेल क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है कि क्या आप लोगों से कब्र में सवाल होगा खान साहब को वोट देने का? हाँ क्यों नहीं होगा, खान साहब को वोट देने का नहीं, लेकिन ये सवाल हमसे होगा कि आपके बीच में एक आदमी ऐसा था जो सच्चा था, आप उसके साथ नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं हुए? इसका सवाल आप सबसे होगा। ये कब्र में सवाल होगा, ये होगा, हमसे होगा, होगा। सर ये किसी हदीस से साबित है? ये हदीस से, सब हदीस से, ये हर जगह से। जो मेरी बात सुने, मेरी बात, जिंदाबाद मेरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात सुने, एक मिनट सवाल इसलिए की जाते हैं कि उनके जवाब दिए जाएं। आप लोगों से हमको इतराज करने नहीं आए, काइंडली सवाल का जवाब दें। सवाल करें मैं आपके। अच्छा सर, इमरान सवाल मैंने पहले भी भाई से सवाल किया था, मुझे बताएं अगर एक बच्चा एक ऐसी गुस्ताखाना बात कह रहा है, अपनी मासूमियत में कह रहा है, तो जो वहाँ बड़े मौजूद हैं 300-400 लोग, वो उस पर इतराज नहीं करते बल्कि तालियां बजाते हैं। और जो लीडरशिप है वो सामने खड़ी सुन रही है, वो भी तालियां बजाती है, स्माइल करती है। क्या ये रविश ठीक है? बात कही है, किस बच्चे ने क्या बात अब मैं वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकती, मैंने एक बार दोहरा दिए।
being a Muslim, please. کیا الفاظ کہیں؟ جب تک میں الفاظ نہیں سنوں گا میں تو پھر سر دلیل کے ساتھ آپ میں سے جس نے سنے پھر وہ آئے، میں سوال اس سے بتائیں مجھے وہ الفاظ کہیں۔ آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کیا بچے ایک بچے نے اگر ایسے بیان دیا ہم اس کی مذمت کرتا ہے۔ اگر مولانا پلی راما خود ہی کہتا ہے کہ جب آپ سے کام میں بیٹا ہوگا جماعت علماء کو دیں گے مسلمان ہوگا۔ کٹ کرنا، میں ان کو ایک بار بتا دوں، آن ریکارڈ میں بتانا، مولانا پلی راما ذرا کٹ کرنا۔ بچے نے یہ بیان دیا ہے، انٹرویو کے لیے کسی نے نہیں چھوڑا، کوئی انٹرویو کے لیے نہیں چھوڑ رہا تھا، اندر آپ لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہے بند کر دو، آپ لوگ ادھر آ رہی ہے اور یہ ایک کلاس میں وہ بچے والا عمل آپ سے نہیں کر رہے ہیں۔ سوال کچھ تھا، جواب کچھ آ رہے ہیں، پتہ نہیں جواب دیتے آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا تفصیل سوال صرف دیا، سوال کیا ہے، آپ نے جو بھی سوال نہ کیا، تو ہم ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، نہ ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جو بھی سوال کیا 7 سال کی عمر میں جو ہے بچوں کے آپ مار لیجیے اگر آپ یہ کرنا یہ آپ جو کہہ رہی ہے لالا شور مکوا، شور مکوا، مت آ جاؤ پھر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے لگتا ہے میرے پٹھان بھائی عزت کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، سوال کرنے کے مطلب آپ لوگ بدتمیزی کریں گے۔